put before my panel today. Last but definitely not the least, ہم ایک نیا ٹریو دیکھ رہے ہیں جس نے اس کی انویسٹیگیشنز کی بات کی ہے. یونائٹڈ نیشنز پہ پہنچے, دیٹ از پاکستان, رشیا اینڈ چائنا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے, ہسٹوریکلی دیکھا جائے, دے ہیو بین سین ایز دی ادر فورس ادر دین امریکہ. کیا وہ اپنے آپ کو دوبارہ باور کرا رہے ہیں؟ اس پاکستان شفٹنگ لوئلٹیز از اگین اے کوشچن دیٹ آئی ول پٹ بفور مائی پینل. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد امین صاحب, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ انڈیویجولز when it comes to international relations and talking about it. فارمر سفیر بھی رہ چکے ہیں آپ پاکستان کے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اور کیونکہ ہمارے پچھلے پروگرام کے بعد آپ لوگوں کی بھی فیڈ بیک آئی, ہمیں ہمارے پرسپیکٹو کے علاوہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو بھی شامل کرنا ہوتا ہے, کچھ ان کی بات بھی سننی ہوتی ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم تکلیف دیکھتے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کو, ماہر بین الاقوامی تعلقات ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہونے کا. اینڈ آف کورس وی ہیو ود اس وائس ایڈمرل ریٹائرڈ اقتدار حسین صاحب, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. معاملہ کیونکہ دفاع کا ہے تو سب سے پہلے آپ ہی سے سوال کروں گی. سر, انمینڈ ہوتے ہیں یہ ڈرون اٹیکس, اور اسی کے بعد جو ہم ابھی نمبرز کی بات کر رہے تھے کہ فوری طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنے دہشت گردوں کے نقصان ہوا, اتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا, اس میں انوسنٹ لوگوں کی جانیں گئیں, ہمیں اس کا افسوس ہے, لیکن دا اسٹریٹجی ہیز ناٹ شفٹڈ. ایٹ دا سیم ٹائم اگر پچھلی دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ ڈائلاگ دوبارہ سے ریزیوم ہوا اور بڑے کی ایشوز اس میں اٹھائے گئے, اس میں بھی ہنا ربانی کھر ہیز بن پٹ آن ریکارڈ, ہیز بن کوٹڈ بائی سیئنگ کہ جی وی ڈو ناٹ ہیو این ایشو ود ڈرونز بٹ پر ہیپس دا اسٹریٹجی دیٹ از بینگ یوزڈ. یہ اسٹریٹجی کا لفظ یہاں پہ بڑا اسٹریٹجکلی استعمال ہو رہا ہے, اس سے کیا مراد ہے, کیا ایکسپیکٹ کریں ہم, اس میں کتنی لچک ہے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اس میں اسٹریٹجی جو ہے وہ انٹائرلی امریکن ہے, اور اس میں پاکستان کا رول بہت لمیٹڈ ہے. بلکہ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس پرووائڈ کی جاتی ہے وہ بھی غالباً, یہ 100% سے نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ بھی غالباً only 10% is provided by Pakistan. The remaining 90% is their own observation. پہلے وہ اس ایریا کو جہاں پہ کہ militants are supposed to be operating from, اس کو observe کرتے ہیں for a period of time by observer mechanism. And only through when they observe a pattern of movements inside there, inside that particular house, اس کے بعد the attacks are carried out. اس کے post جو most difficult part is کہ post attack evaluation, how is that done? That is the biggest question mark on this entire exercise. بالکل. اقتدار صاحب, بفور وی گیٹ انٹو دا پوسٹ آپریشن پارٹ آف اٹ, سب سے پہلے اگین پری آپریشن انٹیلیجنس گیدرنگ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ نے یہاں پہ کہا کہ ان کی 90% ان کی اپنی آبزرویشنز, اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے, اس میں کیا ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں, اور اس ڈیٹا گیدرنگ کے لیے, اس انٹیلیجنس کے لیے بھی کنسینٹ آف دا گورنمنٹ, کنسینٹ آف دا اسٹیٹ تو ہونی چاہیے نا. کیونکہ دیکھیں اگر مثال یہاں پہ اسامہ بن لادن کی کلنگ کی لیتے ہیں, اب تو اس پہ مووی بھی بنی ہے, بڑی فضول مووی بنی ہے, انہوں نے کوئی انٹیلیجنٹ اس میں بات نہیں کی ہے, لیکن بہرحال فار دا سیک آف اٹ کہ انہوں نے اسی طرح کی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور بقول ان کے وہاں پہ اسامہ بن لادن تھا, دے کیم, دے آپریٹڈ, دے وینٹ. یو ان دا پروسیس آف دیٹ ڈسرپٹ اے لاٹ آف ادر تھنگس. مثال کے طور پہ ایک ان کا انفارمیشن گیدرنگ ہتھیار یا طریقہ تھا, پولیو مہم کا انہوں نے سہارا لیا. اب اس سے ہوا کیا, اگین وی آر سیئنگ دیٹ کیمپین اٹ سیلف از ملائنڈ, دیٹ ہیز ایڈڈ ٹو آور پرابلمز ان پاکستان, اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی آف اٹ. آپ کیا کہیں گے ان کے یہی پری آپریشن ڈیٹا گیدرنگ کو؟ اس کا تو جواب یہ ہے کہ رائٹلی اور رانگلی ہم نے خود ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم پوائنٹ ان ٹائم ہم نے خود وی الاؤڈ اے لارج نمبر آف CIA operatives to come into Pakistan. اور جیسے آپ نے اس فلم میں دیکھا ہوگا کہ دی بلک آف دی آپریشن از بائی دیئر آپریٹیوز آن دا گراؤنڈ. Who interestingly speak Arabic. Who interestingly speak Arabic, they don't speak Urdu. جی, and Pashto. اچھا, لیکن جو ہماری انٹرنل ڈیٹیلز ہیں اباؤٹ دیز آپریشن وہ یہ ہیں کہ نو ہاؤس کین بی ایکچولی پن پوائنٹڈ unless a particular chip is placed there which transmits back to the vehicle in the air. تو وہ کرنے کے لیے they use our own people whom they employ.
اینڈ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا somebody in Afghanistan was hung up or beheaded as a spy for the murder or killing of one of the Taliban leaders. So this is what is going on. That magnetic chip or electromagnetic chip has to be placed in the particular house or location جہاں پہ اٹیک کرنا ہے, اور اس کے بعد it transmits and then we kill it. اچھا, آپ کا موقف اس میں سلائٹلی ڈفرینٹ اس طرح ہے. آپ نے کہا کہ اونلی 10% آف دا ڈیٹا گیدرنگ انفارمیشن از بینگ ڈن بائی آر ریسورسز, باقی ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ ریسورسز ہوتی ہیں. ہمارا جو لوکل فورسز کا گیدر کیا ہوا ڈیٹا ہے, دس از سلائٹلی ڈیٹڈ, بٹ آئی ریمبر فرام لاسٹ ایئر ایٹ لیسٹ دے سیڈ, جب یہ اسامہ بن لادن کی کلنگ کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی تھی, کہ اف یو لک ایٹ آل دا ٹارگیٹس دیر اون کیپچرنگس اور دیر اون اساسینیشنز اور کلنگز اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, وہ 9 تھیں بحیثیت اس کو اگر کمپیئر کیا جائے ہائی پروفائل ٹارگیٹس کے حوالے سے, تو 30 یا تقریباً 30 were done by our resources. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے, if they're working jointly یا وہ ساتھ کام نہیں کر رہے, یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کنفیوژن تو ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ there is a lack of trust on both sides. After certain developments سے 3 سال پہلے, اس کے بعد یہ ہے کہ there is not 100% trust on both sides and exchange of information. Therefore, both parties are helping each other only partially. So there are a large number of actions that are carried out by us, and equally there are a large number of actions اینڈ دے that are کوڈ بی carried out by ویری them. ویری ڈفرنٹ آبجیکٹیوز, جس کا ایک کنورجنگ پوائنٹ تو ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ جی ٹیررزم کے خلاف اور وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے ہی ریلیٹڈ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن بہرحال ان کے اور ہمارے آبجیکٹیوز میں کافی فرق پایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ ون وڈ اسوم کہ آفٹر بینگ اے پارٹ آف اے وار فار رائٹ اور فار ادر ریزنز, اگر آپ 10 سال ایک ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, دین یو وڈ بی کلوزر الائز. لیکن یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ ہے, اور اسی کا اب ایک نقطہ یا اسی کو فلیگ کرتا ہوا ایک ڈیولپمنٹ از پاکستان, چائنا اینڈ رشیا گوئنگ انٹو یونائٹڈ نیشنز فار این انویسٹیگیشن. شاہد صاحب, آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت میجر موومنٹ ہے, یا از دس اے پالیسی شفٹ, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنی مختلف بات نہیں ہے؟ دیر از اے پالیسی شفٹ, ایسا تو نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے کوشچن میں امپلیکیشن یہ ہے کہ ہم امریکہ کی طرف ہمارا رجحان کم ہو کے اب روس کی طرف جا رہا ہے, دین مائی آنسر از نو. اوکے. لیکن اسٹل دا فیکٹ ریمینس کہ پاکستان کو اس بارے میں تشویش ہے, اور یہ تشویش جو ہے چین اور روس بھی بظاہر شیئر کرتے ہیں, اور ان تینوں کا وہاں پہ جانا جو ہے اس کو ایک ہم کا وزن دے دیتا ہے کہ یہ صرف کوئی انڈیویجول کنٹری کی بات نہیں ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان, چین اور روس کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں ان کو ایک بہتری کا ایک رخ آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو شروع کی رپورٹ تھی اس میں یقیناً جو حقائق بیان کیے گئے وہ میں نے بھی دیکھے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو میں نے اس سلسلے میں پڑھا ہے, کوئی ایک متفقہ رائے نہیں ہے. اس سلسلے میں تھنک ٹینکس ہیں, مختلف ادارے ہیں جرنلزم میں اور اکیڈیمیا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, خود پاکستان میں, انہوں نے اس بارے میں کافی کچھ تحقیقات کی ہیں, اور ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بالکل یکجا ایک جیسی نہیں ہیں, ان میں خاصے اختلافات ہیں. مثال کے طور پہ جو امریکہ کے جو اور بلکہ لندن کے بھی کوئی خاص جرنلسٹ کوئی گروپ تھا, اس کی رپورٹ یہ ہے کہ 2/3 ملیٹنٹس مرے ہیں اور 1/3 سویلینز مرے ہیں. اب اس رپورٹ میں اس کے برعکس کہا گیا ہے. جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2004 سے 2013 تک جو اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً یہی ہیں کہ اب تک تقریباً 350 کے قریب 343 اٹیکس ہوئے ہیں, اور بش کے زمانے میں 52 ہوئے تھے, اوباما کے زمانے میں 298, یعنی اس سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہوئے ہیں. لیکن پچھلے 1 سال سے اس میں کچھ کمی آئی ہے. مثال کے طور پہ 2010 پیک تھا جب سب سے زیادہ ہوئے, 2010 میں 122 ہوئے, 2011 میں 72 ہوئے, 2012 میں 48 ہوئے, اور اس سال اگرچہ مہینہ چند دن کا ہے شاید 1 یا 2 ہوئے. تو ایک